بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ جس چیز کو آدمی جی سے چاہتا ہے، جب وہ چیز اس کو مل جاتی ہے تو اس کا جی خوش ہو جاتا ہے، اور اس خوشی سے ایسا نہیں کہ وہ واقف نہ ہو، بلکہ اسے ایک ایسی لذت و سرور حاصل ہوتا ہے کہ اس خوشی کا اثر اس کے سر سے پاؤں تک پورے وجود میں ہوتا ہے۔ کبھی کبھی کسی کے چہرے کو دیکھ کر لوگ کہتے ہیں آج بہت خوش نظر آ رہے ہو، کیا بات ہے؟ تو یقیناً کوئی نہ کوئی بات ایسی ہوتی ہے۔ ایسے دینی اعمال میں جو کچھ لذت اور جو نفع اللہ نے رکھا ہے، چونکہ وہ ہماری چاہتوں میں نہیں ہوتا، اس لیے ہمیں اس کا احساس نہیں ہوتا کہ ہمیں کچھ ملا۔ وہ جس کی چاہت میں ہوتا ہے اسے تو احساس ہوتا ہے، اس لیے اللہ تعالی ہمیں وہ روحانی دینی ایسی چاہتیں شرعی جو اللہ کو پسند ہے کہ میرے بندے کی یہ چاہت بن جاتی، وہ اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرما دے۔ اور جب چاہت کسی چیز کی ہوتی ہے تو اگلا قدم اس کا سبب کی طرف ضرور اٹھتا ہے کہ دنیا ایسی جگہ ہے۔ پھر جب سبب اختیار کر لیتا ہے تو اللہ کی قدرت سے وہ چیز اسے مل جاتی ہے، اللہ عطا کرتے ہیں، چاہنے والوں کو دیتے ہیں۔ تو بندے کی سب سے بڑی خوشی یہ ہوتی ہے، اور ہونی بھی چاہیے، اللہ ہم سب کو اس کا احساس دے دیں کہ میرا اللہ مجھ سے خوش ہے یا ناراض ہے۔ اس کی چاہت یہ کہ میرا اللہ پاک مجھ سے خوش ہے یا ناراض ہے۔ تو جب اس کی چاہت ہوگی تو سوچے گا کہ کس سے خوش ہوتا اور کس سے ناراض ہوگا، تو وہ اس کے اسباب تلاش کرے گا۔ تو یہ سمجھ میں آئے گی بات کہ یہ اچھے عمل سے خوش ہوتا ہے اور برے عمل سے ناراض ہو جاتا ہے، اور ہم نے اب تک برا عمل کیا، اس لیے اب اس خوشی چاہتے اس کی تو ہم اچھے عمل کرنے لگیں، لیکن اس سے پہلے ہم اس سے معافی مانگیں۔ اس لیے اگر صبح میں ایک سو ہو کر تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کو کہیں بھی ہو سوچ لیں کہ بس مجھے اللہ سے بات کرنی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے کہیں کہ اللہ تعالیٰ میں نے جو کچھ کیا سب سے آپ واقف ہیں، آپ جانتے ہیں، کچھ آپ سے چھپا نہیں ہے، آپ نے لوگوں سے چھپا دیا لیکن آپ سے تو کچھ بھی نہیں چھپا ہے۔ میں سب گناہوں سے توبہ کرتا ہوں۔ 3 دفعہ توبہ کیا جائے، 3 دفعہ استغفر اللہ کہا جائے، یا آپ پورا وہ پڑھا جائے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، اسے 3 دفعہ پڑھ لیا جائے۔ سمندر کے جھاگ کے برابر بھی گناہ ہو، جی سے پڑھ لیا تو سب معاف ہو گیا۔ تو ایک چیز تو حاصل ہو گئی کہ ناراضگی والے اعمال جو کیے تھے وہ سب معاف ہو گئے، اور معاف کرے گا تو یہ خوشی کا نتیجہ ہے، ہماری بھی خوشی کا اور اس کی خوشی کی علامت ہے۔ غصے میں نہیں کہتا جا تیرے کو معاف کر دیا، ایسا کوئی نہیں کہتا، جا بھائی میں نے معاف کر دیا۔ کائے کے لیے پریشان ہوتا ہے؟ پیار سے ہی معاف کرتا ہے آدمی، تو اس کا مطلب وہ خوش بھی ہو رہا ہے۔ تب جب خوش ہو رہا ہے تو اس سے کہہ دیا جائے کہ اللہ میں تجدید ایمان کرتا ہوں، پتہ نہیں میری کون کون سی ایسی غلط حرکتوں سے میرا ایمان خراب ہوا ہو اور لٹ بھی گیا اور ہمیں پتہ نہ ہو، اس لیے اللہ میں پھر سے ایمان لاتا ہوں، اس طرح سے تجدید ایمان کرتا ہوں۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ تو ایمان کی تجدید ہو گئی۔ اتنا کہہ دیا جائے اللہ ہمیشہ آپ گناہوں سے بچا لیجئے اور ایمان کی سلامتی کے ساتھ ہمارا خاتمہ فرمائیے۔ یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جیسے روز کپڑا ہم صاف ستھرا پہن کے نکلتے ہیں اور وہ گندا ہوتا چلا جاتا ہے دھول مٹی دھواں پسینے سے، اور بشاشت احساس جو تھا بشاشت کا وہ احساس کم ہوتا چلا جاتا ہے، ہر حق کے ساتھ ایک فطرت ہے انسان۔ لیکن پھر جب ہم نہا دھو کر صبح میں اور صاف کپڑا دھلا ہوا استری کیا ہوا، بمبئی کی زبان میں کڑک استری پہن لیتے ہیں،
تو پھر کیسی فرحت حاصل ہوتی ہے، کیسی خوشی ہوتی ہے. پھر نماز پڑھو تو کیسی لذت ملتی ہے، تلاوت تسبیح میں جی لگتا ہے. تو جب یہ کپڑا دھل جائے، اس پہ استری ہو جائے، تو جسم اس سے متاثر ہوتا ہے، دل متاثر ہوتا ہے، دماغ متاثر ہوتا ہے، اعمال متاثر ہوتے ہیں. غفلت کے بجائے استحضار کے ساتھ اعمال ہونے لگتے ہیں. تو پھر نامہ اعمال کے گناہ دھل جائیں اور مٹ جائیں، دل دھل جائے، ایمان تازہ ہو جائے، کہ اس تازگی ایمان کے ساتھ اب اعمال کی کتنی لذت ملے گی. اور آج جو نسخہ مل گیا ہے وہ بہت ہی کام کا مل گیا ہے. وہ یہ کہ جب یہ ہو جائے، توبہ ہو گئی اور اس کے ساتھ تجدید ایمان ہو گیا، اور یہ احساس جو میں نے زبان سے کہا، اس کو اندر کہہ کہہ کر زبان سے، دل سے سوچ کر اس کو زندہ کیا جائے، اس کو زندہ کیا جائے. اس کا ایک اثر ہوتا ہے. ابھی یہ کپڑا میں جب صبح میں پہن کے نیچے آتا ہوں، صاف دھلا کپڑا، آپ کے ساتھ بھی آئے گی بات پیش، اوکے بابا ماشاءاللہ کپڑا بہت اچھا لگ رہا ہے، تو اس کا اثر ہوتا ہے طبیعت پہ؟ نہیں ہوتا، ہوتا ہے نا. ایسی وہ جو ہم کیفیت کو سوچتے ہیں تو اس کا بھی ایک اثر ہوتا ہے. ماشاءاللہ اللہ کا احسان ہے، اللہ نے مجھے توبہ کی توفیق دے دیا. اب اس کو اگر کہہ دیا الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، تو یہ نعمت بڑھے گی، ہے نا، یہ نعمت بڑھے گی. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر کہہ دیا الحمدللہ رب العالمین، اگر یہ کہہ دیا تو پھر اس سے بہتر ملے گا. تو آج جو ہماری کیفیت بن رہی ہے وہ کیفیت کل اس سے زیادہ اضافہ ہوگا. کل تو چھوڑو، آج ابھی تھوڑی دیر میں ہوگا، محسوس ہوگا. ہماری عادت دنیا میں رہ کر اس طرح کی ہو گئی کہ سب چاہتے ہماری دنیا ہی دنیا ہو گئی. وہ ٹھیک ہے، ضرورت کی چیز ہے، کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن ہماری چاہتوں میں جس وقت یہ دین آئے گا کہ میری توبہ قبول ہو جاتی، میرا دل اچھا بن جاتا، میری ایمانی سطح بہت بلند ہو جاتی، مجھے نماز کی لذت مل جاتی، مجھے قرآن پڑھنے کی توفیق اور اللہ کا نام لینے کی توفیق کے ساتھ ساتھ اس کی حلاوت مل جاتی، اللہ کے نام میں ایک سرور ہے، کیف ہے، وہ ہم نے اب تک ہم کو نہیں ملا. انہی گندگیوں کی وجہ سے جو گناہوں کے ذریعے ہم نے اپنے قلب کو گندا کیا، ہمارے دل پہ جو ظلمت طاری ہوئی، اللہ جب یہ سب کتاب میں توفیق دے دیا تو مجھے اپنے نام کا سرور اور لذت بھی تو دے دیجیے. اور یہ میں جو آپ سے مانگ رہا ہوں، یا میں نے یہ جو اب تک اتنا کیا، یعنی جو میں بولا ہوں، یہ جو میں نے اب تک کیا، اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے، یہ آپ ہی کی مہربانی سے ہے. اس لیے میں پھر شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کا کہ الحمدللہ 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 رب العالمین. تو پھر یہ بڑھ جائے گی. اب تک چالو مل کا کپڑا تھا، برانڈڈ ملے گا. اب سب آئٹم برانڈڈ ملنا شروع ہو جائے گا. اب چھوٹی گاڑی تھی، بڑی گاڑی کا انتظام خود کریں، انہوں نے کہہ دیا بہتر دوں گا، تو پھر کیا دیں گے؟ پھر کیا دیں گے؟ صرف ہی میں بہتر اگر ہمیں شکر دیا تو صرف تھوڑا ہی دیں گے. اس کے آگے کی جو گاڑی آئی ہوگی، مجھے زیادہ نام بھی نہیں معلوم، مجھے انٹرسٹ نہیں رہتا گاڑی میں. اللہ بس جہاں پہنچنا ہو آسانی سے اچھی گاڑی کے ساتھ آرام سے عافیت کے ساتھ پہنچا دیا کرے. اتنے کام کی ہے وہ، اتنے کام کی ہے وہ، چاہے اپنی بھی بیٹھ کے چاہے دوسرے بھی بیٹھ کے جائے، اللہ مجھے ہی دے دے تاکہ میں سب کو بیٹھا کے لے کے جاؤں تو ثواب بھی مجھے ملتا رہے. تو یہ باتیں صرف کہنے کی نہیں ہے. دنیا کی ہر چیز تو ہمیں کرنے سے ملتی ہے، اور دین صرف بولنے سے مل جائے گا. ہمارا ذہن فارغ نہیں رہتا، ہم کچھ نہ کچھ ہر وقت سوچتے ہیں، اور اس سوچ کو ایک اچھی سوچ میں بدلنے کی ہم تدبیر نہیں کرتے. حالانکہ یہ ہے بہت آسان، یہ کوئی مشکل چیز نہیں. اللہ توفیق دے دے
تو یہ بہت آسان چیز ہے کہ جو سوچ آئی ہے بس اس سوچ کو اللہ کے حضور پیش کر دے. اگر صحیح ہے تو اللہ تیرا شکر ہے، میں اچھی بات سوچ رہا ہوں، اس سے اچھی کوئی ہو تو بھی ہم کو سکھا دیجیے. اور غلط کوئی بات آ رہی ہے تو یا اللہ میں توبہ کرتا ہوں، اور نہ یہاں کی ہے نہ وہاں کی، تو اللہ مجھے معاف کر دیے. میں کہاں کہاں کی سوچتا ہوں، میں کہاں کہاں کی سوچتا ہوں، مجھے معاف کر دیے. میں تو آپ کو سوچا کروں، آپ مجھے معاف کر دیجیے، آپ مجھے معاف کر دیجیے. اب شیطان یہ نئی سوچ لانے میں ڈرے گا، اس کو ڈالوں کہ نہیں ڈالوں؟ وہ دیکھے گا کہ یہ جب کچھ ڈالتا ہوں تو ڈائیورٹ کرتا ہے صرف اللہ کی طرف. نہ ڈالو تو تھوڑی دیر تو خالی رہے گا، اور ڈال دینے سے ادھر چلا جاتا ہے، اس لیے وہ ڈالنا بھی کم کر دے. اللہ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے، جو کچھ کہا گیا اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اسی کی دی ہوئی توفیق سے اتنی باتیں کی گئی، اس لیے پھر سے اس کی تعریف کریں، شکر ادا کرتے ہیں. الحمدللہ 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 رب العالمین. اللہ ہم سب کو بعمل بنا.